اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں چوپاؤں میں بڑے منافع ہیں، بڑی منفعتیں، منافع منفع کی جمع۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تاکہ تم پہنچ سکو ان جانوروں پر سوار ہو کر، حاجتاً اپنی ان ضرورتوں کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں موجود ہیں۔ دور دراز علاقوں کے سفر اور وہاں پہنچ کر اپنی ضرورتیں پوری کرنا، بعض سفر تجارتی ہوتے ہیں، بعض سفر مطلق ملاقات کے لیے ہوتے ہیں، بعض سفر حصول علم کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے سفر تم کرتے ہو، یہ جانوروں کو مسخر کرنے والا کون ہے اور اس قابل بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تمہیں کیا شک ہے کہ اس کو حوا بنا کر تم میرے پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہے ہو؟ صرف ایک ہی عذر کہ نبی کی دعوت جو ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ وہ دعوت کیا ہے؟ قیامت کا قائم ہونا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ عقل میں نہیں آ رہا۔ بھی تیری عقل کہ آخر معراج کیا ہے؟ کس عقل کی بات کر رہے ہو؟ عقل بھی وحی الہی کے مقابلے میں، قانون الہی کے مقابلے میں۔ کل ہم نے ایک مثال بھی پیش کی کہ اللہ کی وحی کے مقابلے میں عقل کو پیش کرنے والا خسارے میں رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال پیش کی، جو چاہے سوچ لو، جو چاہے ترکیبیں لڑا لو، خسارے میں رہو گے، بربادی میں رہو گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے فضائل عائشہ کی موضوع پر کتاب لکھی، اس میں ایک روایت نقل کی ان سے کہ قوم نوح کی ایک عورت تھی، اسے نوح علیہ السلام کی دعوت پہنچی اور یہ بات اس تک پہنچ گئی کہ طوفان آنے والا ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے اسی نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کیا کہ میرے پاس پانی سے بچاؤ کے بڑے وسائل موجود ہیں، گھر کی چھت ہے، پھر اس سے اوپر ایک اور چھت ہے، اس سے ملحق پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر اونچے درخت ہیں، تو میں تو بڑی بلندی پر جا سکتی ہوں، پانی بھلا کہاں پہنچ سکتے؟ یہ ہے اللہ کی وحی اور اس کے امر کے مقابلے میں عقل کو پیش کرنا۔ طوفان آ گیا، پانی اس کے گھر میں داخل ہو گیا، اس کی گود میں بچہ تھا، بچے کو لے کے چھت پہ چلی گئی کہ چھت تک پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ رفتہ رفتہ پانی چھت پر پہنچ گیا، دوسری چھت پہ چلی گئی، یہاں تک کیسے آئے گا؟ پانی وہاں پہ پہنچ گیا، اور پھر وہ ملک ایک پہاڑ تھا، چوٹی اونچی پہاڑ پہ چلی گئی، اونچی چوٹی پر پہنچ گئی کہ یہاں پانی کیسے آئے گا؟ پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ اوپر ایک کھجور کا بڑا تنا اوپر لمبا، اس پہ چڑھ گئی کہ یہاں پانی کیسے آئے گا؟ پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب اس کو مزید اوپر جانے کے نہ کوئی وسائل تھے اور نہ کوئی ایسی چیز تھی، نہ کوئی قوت اور طاقت تھی۔ آخری اس نے حربہ یہ استعمال کیا، جب پانی اوپر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، بچے کو ایک ہاتھ سے اوپر کر لیا کہ میرا بچہ بچ جائے۔ یہ منظر بڑا ترحم آمیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجت کے کسی کو معاف کرتا ہوتا تو اس خاتون کو معاف کر دیتا، اور حجت یہ ہے کہ اسلام لاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھو، رسول کی رسالت کا اقرار اور اعتراف کرو۔ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی منظر قابل قبول نہیں، کوئی نیکی قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اساس جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے۔
تو ان کفار قریش نے اپنی عقلی موشگافیوں کو پیش نظر رکھا اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کا انکار کر دیا. نشانیاں مانگ رہے ہیں. پہلا جواب کل آپ نے پڑھا کہ نشانی پیش کرنا رسول کی قدرت میں ہی نہیں ہے. رسول سے ایسا مطالبہ کیوں کرتے ہو جس میں رسول بے بس؟ تو اللہ کا دین آپ کو پیش کرے گا، آیات بینات آپ کے سامنے رکھے گا، عمل کر کے دکھائے گا. یہ وہ امور جو رسول کے بس میں. اچھا نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے. آسمانوں کو چھوڑو، زمینوں کو چھوڑو، پہاڑوں کو چھوڑو، اوپر کے بارش کے نظام کو چھوڑو، بادلوں کو چھوڑو، تمہارے گھر میں یہ مویشی اور جانور موجود ہیں. انہیں تمہارے سامنے کس نے جھکایا؟ اور پھر جانوروں کی منفعت ہے، ہر چیز ان کا تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، ہر چیز ان کی فائدے کے ذریعے ہے. تو نشانیاں تو موجود ہیں. نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے تو نشانیاں تو موجود ہیں. ایمان کیوں نہیں لاتے؟